اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں ہم لوگ اپنا لیسن 25 جس میں ہم کریں گے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کی کلاس ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے تک چلے، فار 1 month، کیونکہ ہم لوگ مرکب اضافی کی بہت ساری اقسام کریں گے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ مرکب اضافی قرآن میں استعمال ہونے والا بہت فریکوینٹ استعمال ہونے والا مرکب ہے، مرکب جاری اور مرکب اضافی۔ یہ دو آپ کو ہر پیج پہ بہت سارے مل جائیں گے، اس لیے ہم بھی ان کو بہت زیادہ وقت دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت غور سے کریے جس سے ہم لوگ بہت زیادہ چیز کو کم وقت میں کور کر لیں۔ سب لوگ غور سے رہیں، کہیں نہ جائیں اور یہیں بیٹھیں۔ مرکب توصیفی ہم لوگ کر چکے الحمدللہ، مرکب اشاری بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور اب ہم لوگ کر رہے ہیں مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کو شروع میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں میں، اور پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ چونکہ میں آپ سے منع کر رہی ہوں کہ آپ نوٹس اتنا نہ بنائیں، اپنی ٹیکسٹ بک کو ہی ہائی لائٹ وغیرہ کریں گی، تو اس لیے ٹیکسٹ بک کے پیجز بھی میں لائی ہوں، لیکن پہلے آپ سمجھ لیں مرکب اضافی کم از کم 2 اسما، یاد رکھیں میں نے کہا ہے کم سے کم، کم از کم 2 اسما سے مل کے بنتا ہے۔ پہلا اسم جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مضاف، دوسرا اسم جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ بہت غور سے سنیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور کسی اسم کے جر میں جانے کی 2 ہی وجہ ہے، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے، تو جو اسما کے نیچے زیر آتی ہے وہ اگر آپ یہ مرکب اچھی طرح سمجھ لیں گی، یہ زیر آپ کو مرکب پہچاننے میں ہیلپ کرے گی، اور مرکب آپ کو، تو یہ مضاف ہے اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ ہے کیا چیز۔ مضاف وہ اسم ہوتا ہے جس کا کسی سے تعلق بتایا جائے۔ چلے میں یہاں پہ ایک لفظ لکھ دوں، پھر اس اگزامپل سے آپ کو سمجھانے میں مجھے آسانی رہے گی، اور یہی اگزامپل آپ ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ مرکب اضافی جیسے ہی آئے تو یہ اگزامپل آپ کے دماغ میں جیسے میں بولوں مرکب اضافی تو بس بیت اللہ ہی آپ کو یاد ہو جانا چاہیے۔ بیت اللہ نہیں کہیں گی آج سے، کہیں گی بیت اللہ ہی، ٹھیک ہے۔ تو بیت اللہ، نقطے تھوڑے سے وہ لگے ہوئے۔ اس میں دیکھیں بات ہم کس کی کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کعبہ کی بات۔ کعبہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے، تو ہم بات کر رہے ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا مضاف، وہ اسم جس کا کسی سے تعلق بتایا جائے، ہے نا۔ اس گھر کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، تو یہ مضاف ہے۔ تو مضاف وہ اسم ہوتا ہے جس اسم کا کسی سے تعلق بتایا جائے۔ ڈیفینیشن یاد ہو گئی آپ کو؟ مضاف وہ اسم ہوتا ہے جس کا تعلق یا جس کی اضافت یا جس کی نسبت کسی دوسرے اسم سے بتائی جائے۔ جیسے یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں گھر کی، اور یہی مضاف ہمارا مقصد ہوتا ہے، مضاف کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم بیت اللہ جب کہہ رہے ہیں تو ہم اللہ کے گھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، بیت گھر ہے، اور اس گھر کی نسبت کس سے اب ہم بتا رہے ہیں، یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر اللہ کا ہے۔ تو یہ ہو گیا مضاف الیہ، وہ اسم جس کی طرف نسبت کی جائے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے، تو بہت کلیئر کٹ اگزامپل آئے۔ کچھ ایسا مجھے نہ لگے کہ آپ کی سمجھ میں تو آتا ہے لیکن آپ بول نہیں پا رہی ہیں، اکثر یہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جب ہم ڈیفینیشنز کو سمجھ تو لیتے ہیں لیکن یاد نہیں کرتے، تو یاد بھی کرنا ہے نا۔ جب یاد کریں گی تو آنسر دینے میں آپ کو کانفیڈنس ہوگا، ورنہ اپنی سمجھ کو ہم الفاظ دینے میں بہت خود ہی پزل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو مضاف وہ اسم ہوتا ہے
جس کی نسبت کسی دوسرے اسم کے سے کی جائے، اور مضاف الیہ وہ اسم ہے جس سے اس اسم کی نسبت کی جائے، جس کی طرف مضاف کی نسبت کی جاتی ہے۔ الہی کا مطلب ہوتا ہے، الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور ہی کا مطلب ہوتا ہے اس، تو اسی سے یاد کر لیں، اس کی طرف، اس اسم کی نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا مضاف، اور یہ ہو گیا مضاف الیہ، ہم اسی طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جب بھی ہم کو لکھنا ہوگا مضاف اور مضاف الیہ تو بس میں اس طرح لکھوں گی، میم فار مضاف، میم الف فار مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ مضاف کی کچھ کنڈیشن ہے اور مضاف الیہ کی بھی کچھ کنڈیشن ہے۔ پہلے اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں۔ اس پہ کبھی ال نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ ال شروع میں اس کے نہیں آئے گا۔ دوسری بات کیا ہے، مطلب جو اسم، جیسا کہ میں نے کہا آپ کو قرآن میں دیکھنا ہی ہے، پہچاننا ہے، تو آپ کیسے پہچانیں گی؟ جیسے ہی کوئی اسم آپ کو نظر آئے گا اس کے اوپر اس کے شروع میں ال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں اس کے تنوین بھی نہیں ہے۔ میں یہاں پہ لکھ دوں، ایک ورڈ میں پہلے لکھتی ہوں کیونکہ آپ تو پراپر گرامر کی کلاس میں ہے نا۔ اعراب ہلکا ہوگا، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس کے شروع میں ال نہیں ہوگا اور اعراب ہلکا ہوگا، یہ دو کنڈیشن آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اگر میں پوچھوں، سوال میں کروں کہ، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ مرکب اضافی کی کلاس کم از کم 3-4 کلاس تو ہوگی، تو اگلی کلاس میں میں پوچھوں گی کہ مضاف کی ڈیفینیشن بتائیں، مضاف کسے کہتے ہیں، پھر یہ بھی میں پوچھوں گی کہ مضاف کی کنڈیشن کیا ہے، ڈیفینیشن اور کنڈیشن۔ کنڈیشن کیا ہے؟ پہلی کنڈیشن آپ یہی بتائیں گی کہ اس کے شروع میں کبھی ال نہیں آئے گا، اور دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ مضاف کا اعراب ہمیشہ ہلکا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں میں ورڈ ہمیشہ یوز کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ اب اعراب ہلکا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اعراب ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تنوین کبھی نہیں آئے گی، بلکہ تنوین کی جگہ سنگل حرکت آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تنوین ہٹ جائے گی اور اس کی جگہ سنگل حرکت ہوگی، یہ ہوا اعراب کا ہلکا ہونا۔ دوسری بات ہے، آپ آنی، اینی، اینی، تانی، تینی، تینی، ہے نا، اونا، اینا، اینا، آپ یہ بھی کرتی ہیں نا، یہ آپ کے مثنیٰ میں اور جمع مذکر میں نون اینڈ میں آتا ہے، تو یہ نون جو ہے، یہ نون اعرابی، یہ سارے نون بھی ڈراپ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ قرآن میں تلاوت کریں گی، میں آپ نہیں ڈھونڈیں گی، میں ڈھونڈ کے دکھاؤں گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ مت ڈھونڈیں۔ تو یہ سارے نون بھی ڈراپ ہوں گے۔ اب اعراب، اب دیکھیں یہ ان جو ہے، میں نے کیا کہا کہ واحد مذکر کا واحد مؤنث کی لائن میں، اور جمع مؤنث آتن، 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 یہ بھی تو ہوتا ہے نا، آتن، یہ بھی آپ کا یہیں کور ہو گیا، تنوین میں ہی کور ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو تنوین کہیں نہیں آئے گی، تنوین کی جگہ پہ سنگل حرکت آئے گی۔ یہ بھی آپ دیکھیں، جب میں بھی پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گی نا تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ابھی تو بس آپ انفارمیشن لیں۔ تو دو طرح سے یہ ہو گئے، ایک تو ہو گیا تنوین والا پوائنٹ، اور دوسرا آپ کہہ دیں کہ نون اعرابی ڈراپ کر دیے جائیں گے، جتنے نون ہیں اس میں وہ حذف ہو جائیں گے، اس کو ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آنی تو نون ہٹ گیا، صرف آ بچ گیا، ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھتے ہیں اگزامپل، کتابانی، دو کتابیں ہو گئی نا، کتابانی، اسم کی بات ہو رہی، کتابانی، تو اب جب یہ مضاف بنے گا کتابانی تو ہو جائے گا کتابا، بس نون چلا گیا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھتے ہیں مضاف الیہ کی کیا کنڈیشن ہے۔ مضاف الیہ کی بس ایک کنڈیشن ہے کہ یہ حالت جر میں ہوگا ہمیشہ، اور ہم نے کہا جر میں ہونے کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ یہی ہے کہ وہ کسی بھی اسم کے جر میں ہونے کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ ہے کہ وہ اسم مضاف الیہ ہو، ٹھیک ہے؟ ایک آپ کا ٹیسٹ لوں گی میں، جو اب تک پڑھایا ہے اس کی میچ دا فالوئنگ کا، تو اس میں یہی ہوگا مضاف الیہ اس طرف ہوگا، حالت جر ادھر ہوگی،
آپ میچ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا مضاف الیہ حالت جر میں. الحمدللہ بس اس کی ایک ہی کنڈیشن ہے. تو اس کی دو کنڈیشن، اس کی ایک کنڈیشن مضاف شروع میں ال نہیں اور آخر میں اعراب ہلکا. ٹھیک ہے، اکثر لوگ اعراب ہلکا ہی، یہ ال جو ہے وہ اعراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ معرف باللام، یہ معرفہ بنانے کے لیے ہوتا ہے. اعراب یہ آخر کی آواز اور یہ آخر کی حرکات ہوتی ہیں. تو اس لیے اعراب ہلکے میں یہ پوائنٹس ہیں. پوائنٹ نمبر 1 تنوین والا، پوائنٹ نمبر 2 نون والا، کہ سارے نون آپ ہٹا دیں گی. ٹھیک ہے، مضاف اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوگا. اور آپ دیکھیں یہ دونوں کنڈیشن یہ پورا اگر کر رہا ہے تو یہ مضاف مرکب اضافی ہوگا. اگر دیکھیں یہ کنڈیشن پوری ہو رہی ہے، مضاف کی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے، لیکن اگر آگے آپ کو کوئی اسم حالت جر میں نہیں ملا، آپ بیک اپ ہو جائیں، آپ چھوڑ دیں گی، اب وہ مضاف مرکب اضافی وہاں نہیں ہے. تو اگر مضاف کی کنڈیشن پورا کر رہا ہے کوئی اسم، لیکن اس کے سائیڈ میں، اس کے برابر میں مضاف الیہ نہیں بیٹھا ہوا ہے، مضاف الیہ نہیں موجود ہے، وہ مرکب اضافی نہیں ہوگا. مرکب اضافی کی کنڈیشن کیا ہے کہ مضاف کے سائیڈ میں مضاف الیہ کو ہونا ضروری ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں بیت اللہ، ان کنڈیشن کو یہاں دیکھیں. یہ مضاف، یہ بیتو مجھے دکھا کہ ال، مجھے یہ اسم دکھا کہ ال بھی نہیں ہے اور اعراب ہلکا ہے. فوراً ہی میں الرٹ ہو گئی کہ ہاں یہ مرکب اضافی ہو سکتا ہے، ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. تو یہ مضاف کی کنڈیشن پوری ہو گئی. آگے کوئی اسم ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں، مجھے آگے اسم بھی نظر آ گیا. ایک اللہ، لفظ اللہ مجھے ملا جو کہ اسم ہے، اور مجھے وہ حالت جر میں بھی مل گیا. اب میں کنفرم ہو گئی اور میں نے کہا کہ یہ ہے مرکب اضافی، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ہاں یہ بھی بات سمجھ لیں، یہ سب میں بتا چکی ہوں دوسری کلاس میں، لیکن بہرحال ہر بار ہی بتانا ہے. اور اردو میں ترجمہ الٹی طرح سے ہم بولتے ہیں اللہ کا گھر بولتے ہیں. مضاف الیہ کو پہلے کرتے ہیں اللہ گھر، اور بیچ میں کا، کے، کی، را، رے، ری یہ سب لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لفظ اضافت والے جو الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، تعلق والے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، میرا میری بھی کرتے ہیں نا، ہمارا ہماری، میرا میری، وہ بھی بتائے گا کہ یہ مرکب اضافی ہے، اس لیے ہم لگا رہے ہیں. تو یہ ہو گیا اللہ کا گھر. ہمیشہ ترجمہ پیچھے سے آپ کریں گی. یہ تو ہو گئی تھی انفارمیشن. اور یہاں پہ اب دیکھ لیں، اسی میں جو میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی یہ ساری باتیں، اور آپ جو بتایا ہے اسی کو بس ہائی لائٹ کر لیں. جو ایکسٹرا چیزیں ہیں اس کو پڑھ لیں، اور جو بتایا ہے اس کو دیکھیں. مضاف پر ال داخل نہیں ہوتا، مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. پھر اس کا اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ، اسما کی وہ جن پر تنوین آتی ہے ان کی تنوین ختم کر دیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ال والا پوائنٹ یہاں نہیں لکھا ہے تو آپ یہاں لکھ لیجئے گا شروع میں ال نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو آپ لکھ دیں شروع میں ال نہیں ہوگا اور آخر میں تنوین کو ختم کر دیں. ظاہر تنوین ختم کریں گی تو کچھ تو چھوڑنا پڑے گا آپ کو، ایک حرکت چھوڑنی پڑے گی. پھر مثنی، مذکر اور مؤنث، اور دیکھیں ابھی اس طرح سے لکھا ہوا ہے، آپ یہ سب رہنے دیں، بس لکھ دیں آخر میں آنے والا نون ہٹا دیں. بس یہ کریں. یہ جب اتنا پڑھیں گی بس اسی میں پزل ہو جائیں گی آپ، حالانکہ وہ سب یہاں بھی کریں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے، تو جو بتایا گیا مضاف الیہ کے قواعد، مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں بڑا کر کے ہم لوگ اپنی اسکرین ادھر کر لیں. باقی آپ اور بڑا کرنا چاہیں اپنی اسکرین کو پنچ کر کے آپ خود بھی کر سکتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اعراب ہلکا کرنا یہاں پہ سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کتابن سے اب یہ تنوین ہٹائیں گے اور بس کتابو. چلیں میں کسی کو لیتی ہوں، شبینہ آ جائیے. جی. اعراب ہلکا کیجئے اس کا، جلدی جلدی دکھ رہا ہے بس آپ کو پڑھنا ہے. کتابہ، کتابن سے کتابہ. کتابہ کر دیں گی آپ، اعراب تو چینج نہ کریں. جی ہاں، کتابن سے کتابو. جی ہاں، اب صحیح ہے. جنتن سے جنتو. ویری گڈ. آیاتن سے آیاتو. دیکھیں یہ آیاتن، یہ تھی جمع مؤنث. ٹھیک ہے،
تو واحد بھی آپ یہ دیکھیں یہاں تک کہ واحد مذکر پہ تنوین آتی ہے، واحد مؤنث پہ بھی تنوین آتی ہے، اور جمع مؤنث پہ بھی تنوین آتی ہے. چلیں آیاتن سے آیاتو کریے. ابوابن سے ابوابو. یہ دیکھیں جمع مکسر ہے، جمع مکسر بھی تنوین کے ساتھ آتی ہے، تو انہوں نے تنوین والے یہاں سبب کو دکھا رہے ہیں. ابوابن سے ابوابو. یہ بھی کریے. کتابن سے. ہاں کتابن سے کتابا. ٹھیک ہے، یہ زبر لگ گئی. یہ الف کہاں چلا گیا؟ کتابن سے کتابا. ہاں ٹھیک آپ کر رہی ہیں، میں سوال یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہم نے یہ کہا تنوین ہٹا کے سنگل حرکت لگائیں، لیکن یہ الف بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کیوں؟ وجہ بتائیں. جی وجہ بتائیے. آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پہ؟ جی جی یہاں الف نظر تنوین آ سے. رہا ہے، ہاں یہاں کیوں نہیں نظر آ کتابن رہا؟ سے، کیونکہ یہ حالت نصب میں بھی ہے، اور اس میں ہے کہ ہمیں مضاف الیہ میں مطلب تنوین ہٹے گا، سنگل حرکت آئے گی. ہاں ہاں تو وہ تو کر دی، اعراب ہلکا ہوگا. جی تنوین ہٹا کے سنگل حرکت لگا دی، یہ تو صحیح ہے. جی سوال یہ ہے کہ الف کہاں چلا گیا؟ الف. اعراب کی کلاس یاد ہے؟ جی یاد نہیں آ رہی ہے؟ جس کے اعراب کی کلاس تھوڑی سی ریوائز کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک ہم نے اعراب کی ریویژن کلاس کی تھی آخر میں، وہ آدھے گھنٹے کی کلاس ہے، اس کو ایک بار دیکھ لیجئے گا آپ، ٹھیک ہے؟ چلیے امبرین سے امبرین نہیں، ایک منٹ دیکھوں، اور امبرین سے میں پوچھ چکی ہوں. چلے کوئی بات نہیں، امبرین بتائیے کیوں الف کہاں چلا گیا؟ میم جب حالت نصب میں ہم جاتے ہیں تنوین تو الف کا اضافہ کرتے ہیں دو زبر کے ساتھ، اور جب ہم اس میں سے تنوین ہٹا رہے ہیں تو پھر الف کا اضافہ بھی ختم ہو جائے گا. بے شک، ویری گڈ، بالکل صحیح انہوں نے کہا. حالت نصب میں آپ نہیں جاتی ہیں، کتاب جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کتابن جب تنوین آئی تھی، جب حالت نصب میں جب تنوین آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ الف لے کے آتی ہے، تو جب یہ تنوین گئی تو اپنے ساتھ الف کو لے کے چلی گئی. ٹھیک ہے شبینہ؟ جی میم. یاد جی آئی میم ٹھیک ہے. یہ بات؟ آپ کو یاد آئی؟ میں نے اسی طرح بولا تھا، اسی لیے دوبارہ اسی طرح بول رہی ہوں کہ آپ کو یاد آ جائے. کتابن سے جب کتابن بنا تھا، ہے نا، رفع کی حالت سے جب نصب میں گئے، کتابن سے جب کتابن بنا تھا، تو زبر تنوین اپنے ساتھ الف لے کر آتی ہے. جب زبر تنوین گئی تو اپنے ساتھ الف کو لے کے چلی گئی. بس آپ کو یہ بولنا تھا، چونکہ زبر تنوین جا رہی ہے تو اس لیے اپنے ساتھ الف کو لے کے چلی گئی. ٹھیک ہے، چلیں شاباش، بس جلدی سے یہ بھی کر دیں. شبینہ چلی گئی؟ نہیں استاد ہوں نا، مجھے لگا. ہاں چلیے کریں، جی یہ کریے، ہاں یہ والا کریے. صحیح. جنتن سے جنتا، آیاتن سے آیاتی. ویری گڈ. ابواب، ابوابن سے ابوابا. یہ الف کہاں چلا گیا؟ حالت نصب میں ایک زبر ہٹ گیا تو الف مطلب اپنے ساتھ الف بھی ہٹ گیا، مطلب نصب میں جانے کی وجہ سے. جی ہاں، حالت نصب میں مجھے فتحہ تنوین جی اپنے ساتھ الف کو لے کر آتی ہے. بولیے. ہاں حالت نصب جی میں، حالت حالت نصب میں تن فتحہ اپنے تنوین اپنے ساتھ الف کو لے کر آتی ہے. بولیے. فتح تنوین اپنے ساتھ الف کو لے کر آتی ہے. تو اب جب فتح تنوین گئی تو اپنے ساتھ الف کو لے کر چلی گئی. جی فتح تنوین گئی تو اپنے ساتھ الف کو لے کر چلی گئی. مجھے مطلب استاد آ رہا ہے، لیکن وہی کہ مجھے بولنا نہیں آ رہا، مطلب بتانا نہیں آ پا رہا. ابھی میں نے 5 منٹ پہلے کچھ بولا تھا. ہاں 5 منٹ ہاں پہلے جی میں نے کوشش یہی کر رہے بولا تھے تھا جی. کہ سمجھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو یاد کریں گے ہم پراپر. ہمارے پاس وہ سارے کی ورڈز ہمارے پاس ہونے چاہیے، ہے نا؟
جب یہ سارے کی ورڈز ہوں گے تو ہم جملے میں بنا لیں گے. مجھے پتا ہے اس کی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ جب ہم پوچھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن آنسر کلیئر نہیں ہے، یا پزل ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کیونکہ سینٹینس کی فارمیشن نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے جب بھی کوئی اس ٹائپ کی چیز ہو جو ہائی لائٹ کی گئی ہیں، جو آپ کو پی ڈی ایف میں مل رہی ہیں، ان سینٹینسز کو یاد بھی کرنا ہے. یاد سے میرا مطلب ہے 7-8 بار پڑھنا ہے کہ وہ زبان پہ ایزی ہو جائے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو کرایا کہ جب نصب کی حالت نصب میں فتح تنوین اپنے ساتھ الف لے کر آتی ہے، تو جب فتح تنوین گئی، اعراب ہلکا کر رہے ہیں ہم، تو یہ الف کو لے کے چلی جائے گی. اب وابا رہ گیا. ٹھیک ہے، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں آپ کو کروا رہی ہوں، پھر سمجھنے میں آپ کو قرآن آسانی ہوگی. چلیں آگے چلیں، اس کو بھی کر دیں. جی، ابوابن سے ابوابا. جی ہاں، میں ایسا کرتی ہوں، کسی اور کو لے لیتی ہوں. جزاک اللہ خیر. شبینہ، ام کلثوم آ جائیں. ام کلثوم جلدی سے آئیں. نفیسہ آپ آ جائیے. جی. کتابن سے کتابی، ہم جنتن سے جنتی، ہم آیاتن سے آیاتی، ابوابن سے ابوابی. ویری گڈ. آج ہم اعراب ہلکا کرنا سیکھ لیتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ مثنیٰ میں کس طرح سے چینج ہو رہا ہے وہ دیکھیں. شاباش کریے. کتابانی سے کتابا. یہ نون زیر ڈراپ ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یہ جی. مضاف بن گیا. یہ جب کتابانی، دو کتابیں، جب یہ مضاف بنے گا تو رہ جائے گا کتابا. یہ الف یہ مد اصلی رہے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک. یدانی سے یدا، بنونا سے بنو. اب دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کتابا مد اصلی، کیوں جب تجوید کی کلاس ہوتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں مد اصلی کو بہت صحیح ادا کریں، ورنہ اگر آپ صرف کتابہ چھوٹا سا کر دیں گی تو یہ ہو جائے گا، تو دو کتاب کے بجائے ایک کتاب ہو جائے گی، ہے نا. جی. تو یہ مد اصلی کی امپورٹنس دیکھ رہی ہیں آپ. جی. اگر آپ اس کو مس کریں گی تو آپ کا ڈوئل جو ہے وہ سنگل میں چینج ہو جائے گا. اسی طرح یدا جب یہ مد اصلی رہے گی تبھی دو ہاتھ. ٹھیک ہے، بنونا سے بنو ہو گیا، تو یہ نون یہاں پہ تھا جو کہ حذف ہو گیا کیونکہ یہ مضاف بنا. چلے آگے چلے. بنونا کتابین. کا میننگ کیا ہے؟ جی، بنونا کا میننگ کیا ہے؟ بیٹے. بیٹے. اچھا. ٹھیک ہے، یہ بنون، کتاب. بنون بیٹا، بیٹوں کو کہتے ہیں، اور یہ بنین اسی کی وہ حالت نصب اور جر میں بنین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. وہ بنی اسرائیل اسی سے بنی. ٹھیک ہے. کتابینی سے کتاب، کتابئی. جی ہاں، کتابئی ہوگا، کتابی نہیں ہوگا. اگر کتابی ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا وہ میری کتاب ہو گئی نا، آپ دوسری کلاس میں پڑھ رہی ہیں. تو یہ کتابئی، اسی لیے لین وغیرہ کی بھی ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ یہ لین ہے یا مد اصلی ہے. بئی، بئی لین کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کتابئی اگر آپ کہیں گی تو ہم سمجھ جائیں گے آپ دو کتابوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں، آپ اپنی کتاب کے بارے میں نہیں بات کر رہی ہیں. چلیں شاباش. جی. یدینی. یدینی سے یدئی، ہم بنینا سے بنی. بنی اسرائیل سمجھ میں آ گیا نا، جی. اسرائیل کے بیٹے. بنی اسرائیل، بنی اسرائیل آتا ہے نا قرآن میں، تو وہ ہاں ایکچولی جی. تھا بنی نا. بنو نا سے وہ بنی نا گیا. ٹھیک ہے، نصب اور جر میں اونا اینا، اینا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی یاد ہے. تو یہ اونا سے اینا حالت نصب اور جر میں، اور یہ چونکہ مضاف بنا بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے. آپ نے کے لگایا نا وہاں پہ. ہم جی. لوگ تو بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل ہی کر لیتے ہیں، لیکن اگر ترجمہ کریں تو اسرائیل کے بیٹے، تو یہ ہو گیا بنی اسرائیل. ویری گڈ، بنی صرف ہو گیا یہاں پہ. تو اور مضاف الیہ کے انشاءاللہ تعالی یہاں سے کریں گے اگلی کلاس میں. جی ہاں فرزانہ، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میم یدینی میم یہ دو ہاتھ کو کہتے ہیں. جی ہاں، دو ہاتھ جب وہ حالت نصب یا جر میں ہوں. اگر وہ دو ہاتھ حالت رفع میں ہیں تو یدا اور یدینی.
नसब और जर में आनी आईनी, कोई नई चीज तो नहीं कर रहे हैं, ओके मैम, ठीक है। जज़ाकल्लाह। आनी की आवाज रफा की है और आईनी आईनी नसब और जर की है, तो यहाँ पे आपको रफा दिख रहा है, देखिए हालत रफा, और इधर वही चीज नसब और जर में। तो अगर हमको मुजाफ मिलेगा यदा तो हम समझ जाएंगे ये रफा की हालत में है, और अगर यदई तो हम समझ जाएंगे कि ये नसब या जर की हालत में है, ठीक है। वही चीज है, ये भी दो हाथ, ये भी दो हाथ। चलिए क्लास खत्म करते हैं इंशाअल्लाह ताला। मैम मुझे ये पूछना था, कल मैम ये डेफिनेशन आपने जो बताया, मुजाफ वो इसम होता है जिसकी निस्बत किसी दूसरे इसम से की जाए, ये याद करना है या मैम इसमें जो बुक में है बुक में क्या वो है? याद करें? जिस इसम को निस्बत दी जाए उसे मुजाफ कहते हैं, हाँ तो यही और बात उसके है। बदले मुजाफ इलैह का फिर अलग। जी मैम। हाँ जो बुक में दिया वो भी याद कर लें, जो मैंने बोला है वो जो भी आसान लगे, बस उर्दू थोड़ी मैं चेंज हो। आपने यही बोला ना, मुजाफ वो इसम होता है जिसकी निस्बत किसी दूसरे इसम से की जाए। हाँ ठीक है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। चल, इनको याद है कि कल पूछा जाएगा, इसलिए इन्होंने याद कर लिया। सब जितनी डेफिनेशन है वो पूछी जाएंगी, ठीक है इंशाअल्लाह ताला, बस इसलिए कि आप कंफर्टेबल रहें क्लास में, वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ में सबकी आ रहा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।